یہ کہانی ہے اس عظیم سلطنت کی جس نے 6 صدیوں تک 3 براعظموں پر حکومت کی۔ یہ داستان ہے اس خلافت کی جس کے پرچم تلے اسلام کا وقار بلند ہوا، اور یہ بیان ہے اس لمحے کا جب تاریخ کا ایک سنہرا باب بند ہوا۔ آئیے ماضی کے اس سفر پر چلتے ہیں جہاں خون، غیرت، قربانی اور سیاست کا گہرا امتزاج ہے۔ 7ویں صدی ہجری کے اختتام پر دنیا ایک عظیم تبدیلی کے دہانے پر تھی۔ مشرقی روما بیزنٹین امپائر زوال کا شکار تھی اور خلافت عباسیہ منگول حملوں سے ٹوٹ چکی تھی۔ ایسے میں اناطولیہ کی سرزمین پر ایک قبائلی سردار نے جنم لیا جس کا نام تھا عثمان ابن ارطغرل۔ یہی وہ شخصیت تھی جس کے نام پر یہ سلطنت عثمانی سلطنت۔ عثمان غازی نہ صرف بہادر سپاہی تھے بلکہ مدبر، انصاف پسند اور دیندار بھی تھے۔ ان کی قیادت میں ایک چھوٹی سی ریاست نے ترقی کرتے کرتے ایک سلطنت کی شکل اختیار کی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی بنیاد ایمان، عدل اور جہاد پر رکھی۔ ان کے لشکر کا نعرہ تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد اور قریب فتح کا وعدہ۔ ایک مشہور روایت کے مطابق عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک درویش شیخ ادیب علی ان کے مہمان بنے۔ رات کو عثمان نے دیکھا کہ شیخ کے سینے سے ایک نور نکلا اور آ کر ان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر ان کے جسم سے ایک تناور درخت نکلا جس کی شاخیں دور دور تک پھیل گئیں اور پوری دنیا پر سایہ فگن ہو گئیں۔ یہ خواب اس عظیم سلطنت کی پیشگوئی تھا جس کا آغاز عثمان غازی کے ہاتھوں ہونا تھا۔ عثمان غازی کے بعد ان کے بیٹے اور خان غازی نے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ انہوں نے برسا کو فتح کیا جو عثمانیوں کا پہلا دارالخلافہ بنا۔ اسی دور میں سلطنت کا پہلا باقاعدہ فوجی نظم و ضبط قائم کیا گیا اور ایک پیشہ ور فوج انیچری یعنی نئے سپاہی کے نام سے منظم کی گئی۔ عثمانی حکمران اپنے آپ کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ خدام الدین سمجھتے تھے۔ ہر فتح کے بعد مساجد، مدارس اور شفا خانے قائم کیے جاتے، قرآن پاک کی تعلیم عام ہوتی اور علماء کرام کو عزت و مرتبہ دیا جاتا۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت صرف تلوار سے نہیں بلکہ علم و عدل سے بھی پھیل رہی تھی۔ یہ تھا سلطنت عثمانیہ کا آغاز، ایک ایسا آغاز جو تاریخ کے صفحات پر سنہرے حروف میں لکھا گیا۔ جب کسی قوم کی نیت خالص ہو اور اس کا مقصد اللہ کا دین غالب کرنا ہو تو فتوحات صرف میدان جنگ میں نہیں دلوں میں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ عثمانی سلطنت کا اصل عروج اس وقت شروع ہوا جب سلطان محمد ثانی نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کا خواب صدیوں سے مسلمان دیکھتے آ رہے تھے۔ قسطنطنیہ روم کی باقیات اور مشرقی عیسائیت کا مرکز تھا۔ یہ شہر تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی نگاہ میں مطلوب ترین رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مشہور تھی، لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِينِيَّةَ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ۔ یقیناً قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا، اور کیا ہی بہترین امیر ہوگا وہ امیر، اور کیا ہی بہترین ہوگا وہ لشکر۔ یہ بشارت سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی جنہوں نے صرف 21 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ سلطان محمد نہ صرف ایک فاتح تھے بلکہ عالم مفسر اور علم دوست حکمران بھی تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے اسلامبول رکھا جو بعد میں استنبول کہلایا۔ شہر میں مساجد و تعمیر ہوئیں، بیزنطینی کلیساؤں کو علم و حکمت کے مراکز میں بدلا گیا اور ایک عظیم اسلامی تہذیب کی بنیاد ڈالی گئی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد عثمانیوں کی سیاسی حیثیت خلافت کے قریب پہنچ گئی۔ سلطان محمد فاتح نے جہاں عسکری طاقت دکھائی وہیں بین الاقوامی قانون، عدل اور مذہبی رواداری کی مثالیں بھی قائم کیں۔ عیسائی، یہودی اور دیگر اقلیتوں کو مذہبی آزادی دی گئی، اور اس چیز نے یورپ کے مقابلے میں عثمانی سلطنت کو زیادہ مہذب ثابت کیا۔ پھر آیا وہ دور جسے عثمانی تاریخ کا سب سے باعظمت زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی دور سلطان سلیمان القانونی۔ ان کی حکومت 1520 سے 1566 تک جاری رہی اور انہیں یورپ میں دی میگنیفیسنٹ کہا گیا، جبکہ مسلم دنیا میں وہ القانونی یعنی قانون ساز کہلائے۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوت بن چکی تھی۔ افریقہ سے لے کر یورپ اور عرب سے لے کر فارس تک خلافت کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ بحری بیڑے دنیا کے بڑے سمندروں پر راج کر رہے تھے۔ سلیمان نے ایک عظیم الشان قانونی نظام متعارف کرایا جس نے اسلامی شریعت کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف کو مضبوطی سے نافذ کیا۔ اس دور میں عظیم تعمیرات ہوئیں جیسے کہ جامع سلیمانیہ جسے مشہور معمار سنان نے بنایا، مدارس، کتب خانے، ہسپتال، کاروان سرائے، ہر جگہ تعمیر و ترقی کا دورہ تھا۔ شعر و ادب، خوش خطی اور اسلامی فنون لطیفہ عروج پر پہنچے۔ سلطان سلیمان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں 3 براعظموں پر پھیل چکی تھیں، آبادی کروڑوں میں تھی اور خلافت کی ہیبت سے یورپی بادشاہ لرزتے تھے۔ یہ تھا عثمانی خلافت کا عروج، ایک ایسا دور جس پر صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ آج بھی اہل اسلام فخر کرتے ہیں۔ ہر عروج کو زوال ہے
اور تاریخ گواہ ہے کہ زوال کبھی بھی اچانک نہیں آتا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کر کے سلطنتوں کو زمین بوس کرتا ہے۔ عثمانی سلطنت بھی اس سچائی سے مستثنی نہ تھی۔ ایک طرف یورپی طاقتیں چالاکی سے سازشیں کر رہی تھیں اور دوسری طرف سلطنت اندرونی کمزوریوں، عیش و عشرت اور فکری جمود کا شکار ہو چکی تھی۔ سلطان سلیمان کے بعد دربار میں طاقت کا مرکز خود سلطان نہ رہا، بلکہ وزیر، درباری، ملکہ زادیاں اور حرم کے افراد اثر و رسوخ حاصل کرنے لگے۔ حرم سلطنت، حرم السلطنہ میں عورتوں کا اثر اتنا بڑھا کہ فیصلے تخت سے زیادہ پردوں کے پیچھے ہونے لگے۔ چند ایک سلاطین کے بعد حکومت ان کے بیٹوں کے ہاتھوں میں آنے لگی، جنہیں سیاسی بصیرت، جنگی تربیت یا دینی فہم حاصل نہ تھی۔ ان کی ترجیح تھی محلات کی تزئین، موسیقی، جشن اور نشہ آور مشغلے۔ جب یورپ نشاط ثانیہ رینیسانس کے ذریعے علم و فنون میں آگے بڑھ رہا تھا، عثمانی سلطنت میں کتب خانوں پر تالے لگ رہے تھے۔ اسلامی علماء کی ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے کئی دہائیوں تک چھاپا خانے، پرنٹنگ پریس کو حرام قرار دیا، جس کی وجہ سے علمی پھیلاؤ یورپ کے مقابلے میں نہایت سست رہا۔ علماء کرام نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے، جس کی وجہ سے نئے مسائل پر سوچنا، سیکھنا اور سکھانا موقوف ہو گیا۔ یورپ کی طاقتیں جان چکی تھیں کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے، مسلمانوں کو غلام بنانا ممکن نہیں۔ برطانیہ، فرانس، روس اور آسٹریا نے مل کر ایک منصوبہ بنایا جسے تاریخ میں ایسٹرن کویسچن کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد تھا کس طرح خلافت عثمانیہ کو کمزور، تقسیم اور آخرکار ختم کیا جائے۔ یورپ نے عربوں، کردوں، آرمینیوں اور بلقان کے مسلمانوں میں قوم پرستی، نیشنلزم کا بیج بو دیا۔ یہ بیج رفتہ رفتہ امتی مسلمہ کے تصور کو کھوکھلا کر گیا۔ جب یورپی افواج توپوں، بندوقوں اور منظم بحری بیڑوں سے لیس ہو چکی تھیں، عثمانی لشکر تلوار اور روایتی جنگی انداز پر ہی قائم رہا۔ بلقان میں بغاوتیں، یونان اور بلغاریہ کی علیحدگی، روس سے کئی جنگوں میں شکست اور پھر یورپی بندرگاہوں کا قبضہ، یہ سب سلطنت کے پرخچے اڑا رہے تھے۔ تجارت کا راستہ اب سمندروں کے ذریعے ہو چکا تھا اور عثمانی زمینی شاہراہیں بیکار ہو گئیں۔ مغرب نے صنعتی انقلاب برپا کیا، جبکہ سلطنت پرانے نظام معیشت پر قائم رہی۔ کمزور معیشت کا بوجھ غریب عوام پر پڑا، ٹیکس بڑھتے گئے، فقر و فاقہ عام ہوتا گیا اور غصے کا لاوا اندر ہی اندر پکنے لگا۔ یہ تھا وہ دور جب سلطنت اندرونی و بیرونی حملوں سے لڑنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ ایک عظیم عمارت اب صرف اپنے ماضی کے سہارے کھڑی تھی، لیکن بنیادیں کمزور ہو چکی تھیں اور آندیاں تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ جب تاریخ اپنے آخری موڑ پر آتی ہے تو صدیوں کی کہانیاں لمحوں میں بدل جاتی ہیں۔ عثمانی سلطنت کی 650 سالہ تاریخ بھی اب ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ جب یورپ ایک خونی تصادم میں داخل ہوا تو دنیا پہلی جنگ عظیم، الحرب العالمیۃ الاولی کی لپیٹ میں آ گئی۔ عثمانی سلطنت نے جرمنی کے ساتھ اتحاد کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے نتائج تباہ کن ثابت ہوئے۔ عثمانی فوج نے کئی محاذوں پر جنگ لڑی، گیلی پولی، گلی پولی، عرب محاذ، کفکاز، کاکسس، فلسطین و شام، لیکن دشمنوں کی تعداد، اسلحہ اور جاسوسی اتنی مضبوط تھی کہ عثمانی افواج کو مسلسل پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا دھوکہ عثمانیوں کو ان سے ملا جو برسوں سے ان کے ماتحت عزت سے جی رہے تھے، یعنی بعض عرب قبائل۔ انگریزوں نے عربوں میں قوم پرستی کو ہوا دی اور وعدہ کیا کہ اگر وہ عثمانیوں کے خلاف بغاوت کریں تو انہیں ایک آزاد عرب سلطنت دی جائے گی۔ ایک انگریز جاسوس ٹی لارنس نے عرب قبائل کو متحد کر کے عثمانی افواج کے خلاف بغاوت کروائی۔ یہ بغاوت حجاز، شام اور عراق کے محاذ پر عثمانیوں کے لیے سب سے خطرناک ثابت ہوئی۔ 1918 میں جب جنگ ختم ہوئی تو عثمانی سلطنت کی حالت خزانہ خالی، فوج شکست خوردہ اور سرزمینیں غیر ملکی قبضے میں تھیں۔ جنگ کے بعد اتحادی طاقتوں نے معاہدہ سیور مسلط کیا، جس کے تحت عرب علاقے برطانیہ اور فرانس کے حصے میں چلے گئے۔ اناتولیا کے کچھ حصے یونان، اٹلی اور آرمینیائی ریاست کو دیے گئے اور خلافت کی طاقت علامتی رہ گئی۔ یہ وہ موقع تھا جب ایک نئی آواز ابھری۔ ایک فوجی جنرل جسے تاریخ نے نام دیا مصطفیٰ کمال اتاتورک، مصطفیٰ کمال نے کہا، ہم ترک ہیں اور ہمیں ترک قوم کی بقا عزیز ہے، نہ کہ خلافت، نہ عرب، نہ اسلام۔ انہوں نے خلافت کے بجائے قوم پرست جمہوری حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا اور اناتولیا میں ایک نئی جنگی آزادی شروع کی۔ اس وقت خلافت عثمانیہ کے خلیفہ تھے سلطان محمد ششم محمد السادس، جو عملی طور پر برطانوی کٹ پتلی بن چکے تھے۔ مصطفیٰ کمال نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ یہ وہ دن تھا جو عالم اسلام کے لیے تاریخی سانحہ بن گیا۔ 3 مارچ 1924 کو خلافت عثمانیہ سرکاری طور پر ختم کر دی گئی۔ ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا۔ خلیفہ عبد المجید ثانی، الخلیفۃ عبد المجید الثانی کو جلاوطن کر دیا گیا۔
علامہ اقبال نے اس لمحے کو کچھ یوں بیان کیا: چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ ہند میں تحریکی خلافت اٹھی، جس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور دیگر رہنماؤں نے خلافت کی حمایت میں آواز بلند کی، مگر امت منتشر ہو چکی تھی اور خلافت کے بغیر ایک جسم بے روح بن گئی۔ یہ تھا وہ لمحہ جب 600 سالہ خلافت اپنے انجام کو پہنچی۔ تلواریں زنگ آلود ہو چکی تھیں اور امت خواب غفلت سے بیدار نہ ہو سکی۔ خلافت کا خاتمہ صرف ایک حکومت کے اختتام کا نام نہیں تھا، یہ ایک دینی، فکری، تہذیبی اور سیاسی نظام کے بکھرنے کا نام تھا۔ ایسا نظام جس نے قرون وسطیٰ کی تاریکی میں روشنی، عدل، علم اور قیادت دی تھی۔ لیکن اب یہ نظام فقط تاریخ کی کتابوں کا حصہ بن چکا تھا۔ خلافت وہ دور تھی جو عرب، عجم، ترک، افغان، سیاہ فام، سفید فام، مشرق و مغرب سب کو ایک امت کے تصور میں باندھتی تھی۔ اب ہر قوم نے اپنے اپنے جھنڈے، اپنے اپنے مفادات اور اپنی اپنی سرحدیں چن لیں۔ خلافت کے بعد عرب دنیا برطانیہ اور فرانس کی کالونیاں بن گئی۔ افریقہ پہلے ہی غلامی کی زنجیروں میں تھا۔ برصغیر انڈونیشیا اور وسط ایشیا مغرب کی اقتصادی اور ثقافتی غلامی میں چلے گئے۔ ترکی میں اذان پر پابندی، عرب دنیا میں سیکولر نظام، مدارس و مساجد پر نگرانی اور اسلامی تشخص کو شدت پسندی سے جوڑ دیا گیا۔ کوئی مرکز باقی نہ رہا۔ جہاں کبھی ایک خلیفہ پوری امت کے جذبات و حمیت کا ترجمان ہوتا تھا، اب وہاں ہر ملک کا الگ مفاد، الگ پالیسی اور الگ دشمن بن گیا۔ اگر خلافت قائم ہوتی تو کیا القدس، بیت المقدس صہیونی ریاست کے قبضے میں چلا جاتا؟ شاید نہیں۔ خلافت کے خاتمے کے بعد امت فرقوں میں بڑھ گئی۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ اختلاف رحمت کی بجائے لعنت بن گیا۔ اگرچہ خلافت بظاہر ختم ہو چکی ہے، مگر امت مسلمہ کے دل آج بھی اس کی یاد سے دھڑکتے ہیں۔ ترکی میں خلافت کا نام لینا طویل عرصے تک جرم تھا، مگر اب وہاں دینی شناخت کی واپسی ہو رہی ہے۔ برِ صغیر، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں نوجوان نسل اسلامی نظام کی بحالی کا خواب دیکھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا، تعلیم اور تحریکات کے ذریعے نئی نسل خلافت، تاریخی اسلام اور امت کی وحدت سے وابستگی محسوس کر رہی ہے۔ قومیں تلوار سے نہیں، فکر سے مرتی ہیں۔ عثمانی سلطنت کو توپوں نے نہیں گرایا، اسے اندرونی غفلت، فکری زوال اور اتحاد کی کمی نے مارا۔ جب تک مسلمان 1 علم کو زینت بنائیں گے، 2 عدل کو نظام بنائیں گے، 3 اور قیادت کو امانت سمجھیں گے، تب تک خلافت جیسے نظام کا تصور زندہ ہے۔ خلافت کا مطلب ہے رحمت مسلمانوں کے لیے، دعوت غیر مسلموں کے لیے، انصاف ہر انسان کے لیے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام۔ 600 سال ایک ایسی سلطنت جو دریاؤں، پہاڑوں، میدانوں اور سمندروں پر چھائی رہی، جس کا پرچم کعبہ کے سایہ دار در و دیوار سے لے کر بلقان کی برفیلے پہاڑوں تک لہراتا تھا، آج صرف کاغذی نقشوں، کتابوں اور خوابوں میں باقی رہ گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا خلافت واقعی ختم ہو چکی ہے، یا ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اس کی چنگاری باقی ہے؟ اگر ہم اپنے حال کو سنوار لیں تو ماضی کا شاندار باب شاید پھر سے کھل جائے۔ اللہ ہمیں وہ فہم، اتحاد اور قیادت عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم ایک بار پھر امت وحدہ بن سکیں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے محسوس ہوئی ہو تو آواز حق کو سبسکرائب کریں۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو راستہ دکھانے کا یہ سفر جاری رکھیں۔ تبصرہ کریں، شیئر کریں اور خواب دیکھنا مت چھوڑیں۔